ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، مذہب اسلام کے غیور، پاسبانوں، نوجوانوں، پردہ نشین، عفت مآب مائی بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب العالمین نے لفظ کن کے ذریعے کل کائنات کو وجود بخشا، جس رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا، کفر و شرک کی وادیوں سے بچا کر کے، کفر و ضلالت اور بدعات و خرافات کے دلدل سے بچا کر کے توحید کے نور سے منور فرمایا، ان گنت بے شمار نعمتوں سے نوازا، زندگی دی، آسمان کو چھت بنا کر کے زمین کو فرش بنایا، موسموں کو تبدیل کرتا ہے، بارشوں کو برساتا ہے، اناج کا انتظام کرتا ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں وہی شفا دیتا ہے، جب ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، غموں پریشانیوں میں ڈوب جاتے ہیں، وہی غموں پریشانیوں مصیبتوں سے نکلنے کی راہیں ہموار کرتا۔ وہ جس کو عزت سے نوازے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ جس کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ پوری کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا اور تمام جانداروں کو رزق پہنچانا اسی کے قبض قدرت میں ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام پر، تمام صحابہ کرام پر، تمام صالحین، تمام صدیقین، تمام علماء، تمام شہداء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت اللہ کی طرف سے آپ کو ملی تھی، اس امانت کو کما حقہ اپنی امت تک پہنچایا، بے شمار تکالیف کو برداشت کیا، بے شمار آزمائشوں سے گزرے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 23 سال کی قلیل مدت میں توحید کا ڈنکا پورے عالم میں بجا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی، موضوع ہے جنت کے حسین مناظر۔ حضرات، اس سے پہلے کے 2 خطبات میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ شریعت کے مقابلے میں عقل کی کیا حیثیت ہے، اور اسی طرح شریعت کے جملہ تمام احکامات اور خصوصاً وہ احکامات جو امور غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے قبر کے احوال ہیں، میدان محشر کا منظر ہے، جنت اور جہنم کی تفصیلات ہیں، ان تمام امور غیبیات کے تعلق سے شک کرنا یہ کتنا سنگین جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت کو ہم نے سنا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات ہمارے دلوں کے اندر
शरीयत और शरीयत के तमाम अहकामात पर मिन व अन ईमान लाने और उनको यकीन करने का जज्बा पैदा फरमाए। और जिस तरह सहाबा कराम ने जन्नत व जहन्नम उमूर गैबियात पर ईमान लाया और उस पर यकीन किया, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को यकीन करने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा कराम के अंदर शरीयत के ताल्लुक़ से कैसा यकीन था, इसका अंदाज़ा वाक़े मेराज के हवाले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज आपको कराई गई, मेराज से वापस आने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मेराज के अहवाल बताए। फरमाया कल रात अल्लाह ने मुझे मेराज कराई है, और किस अंदाज से मेराज कराई गई आपने सारी चीज़ें बताई। मुशरिकीन को, कुफ़ार को शक हुआ, लोग मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे एक आदमी एक ही वक्त में मदीने से मक्का से बैतुल मुक़द्दस, फिर बैतुल मुक़द्दस से सातों आसमान की सैर करता है, जन्नत के अहवाल देखता है, जहन्नम के अहवाल देखता है, एक ही रात में फिर वापस भी आ जाता है, ये कैसे मुमकिन है। शक करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। मुशरिकीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुँचते हैं, मजाक करते हुए कहते हैं अबू बकर तुम्हारा क्या ख़याल है। कोई कहता है कि वो एक ही रात में मेराज करता है, आसमान की सैर, जन्नत की सैर करता है, फिर सुबह सादिक से पहले ज़मीन पर आ जाता है, तुम्हारा क्या गुमान है। तुम्हारा नबी तो ये कहता है, मोहम्मद तो ये कहता है। तो कहते हैं कि अगर कोई दूसरा होता तो मुझे यकीन ना होता, मेरा नबी अगर कहता है तो बिल्कुल सही कहता है। कहते हैं कि तुम तो मेराज की बात करते हो, वो खुदा जो आसमान में बैठा है उसके अहवाल वो बताता है तो मैं शक नहीं करता, और मेराज के ताल्लुक़ से तुम बात करते हो। इसी बात पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब सिद्दीक़ पड़ जाता है। तो सहाबा इकराम के दिलों में शरीयत के मुकाबले में अक़ल चलाने के जज्बात नहीं थे। सहाबा इकराम मिन व अन शरीयत पर अमल करते, शरीयत की बातों पर आप यकीन किया करते थे। तो हज़रात दो खुतबात में शरीयत के मुकाबले में या उमूर गैबियात के मुकाबले में अक़ल की क्या हैसियत है आपके सामने उसकी वज़ाहत की गई है। अगर इन दो खुतबात को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका ईमान और यकीन और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अब जन्नत और जहन्नम के जो अहवाल या जन्नत के जो औसाफ आपके सामने बताए जाएंगे, मैंने बताया कि बज़ाहिर वो हमारे सरों से उड़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन वो मिन व अन सही हैं। इन बातों का हमें यकीन रखना होगा। हज़रात अब तक अक़ली एतबार से जन्नत के वजूद को हमने जानने की कोशिश की। अब आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का तसव्वुर या जन्नत के वजूद को किस तरह साबित किया। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। वग़ुल्लिक़त अबवाबुन नार, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। वसुफ़्फ़िदतिश शयातीन, और सरकश शयातीन को अल्लाह तबारक व तआला क़ैद कर देता है। इस हदीस पर आप गौर करें, दो बातें हमें मालूम होती हैं। पहली बात यह कि अल्लाह के नबी ने जन्नत को बिल्कुल दो टोक अल्फाज में साबित कर दिया, और दूसरी बात ये, बाज़ लोगों के जहनों में ये ख्याल है कि जन्नत और जहन्नम है लेकिन अब नहीं है, मैदान महशर में उसको बनाया जाएगा। जन्नत और जहन्नम अभी बनी हुई नहीं है, इस तरह के भी तसव्वुरात लोगों के हैं। जब जन्नत बनी ही नहीं है, जहन्नम बनी ही नहीं है, तो उसके दरवाज़ों का खुलना और बंद करना क्या माना रखता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जन्नत का वजूद हो चुका है, अल्लाह ने जन्नत को बना दिया है। और एक बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया तो जिब्राइल अमीन को कहा कि जाओ मैंने जन्नत बनाई है, उसको देख कर के आओ। जिब्राइल उड़ते हुए जाते हैं जन्नत के बागात को, वहाँ दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें, वहाँ की खूबसूरत
حوروں کو دیکھتے ہیں، وہاں کے سائبان، وہاں کے درختوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کے پھلوں کو دیکھتے ہیں، وہاں کے خوشگوار موسم کو دیکھتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اللہ تو نے ایسی نعمتوں والی جنت بنائی ہے کہ کوئی بندہ اس جنت میں جائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جاؤ اب جا کر کے جنت دیکھو۔ اللہ نے جنت کو تمام مشکلات سے، نماز روزہ عبادات سے، اللہ کی اطاعت سے گھیر دیا، کہا کہ جو ان چیزوں کو فالو کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ حضرت جبرائیل جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ساری عبادات کو، مشقات کو، ساری چیزوں کو جنت سے گھیر دیا ہے۔ کہا اے اللہ شاید اب کوئی تیرا بندہ جنت میں داخل ہو پائے۔ جنت ایسے ہی حاصل ہونے والی نہیں ہے، اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے رکھی ہے، جنت موجود ہے۔ آگے بڑھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی کوئی شخص مر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو روزانہ صبح و شام جنت کے اندر، قبر کے اندر اس میت کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرمایا ولو ان احدا، اگر وہ ان میں سے کوئی جنت کا مستحق ہوگا، دنیا کے اندر اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو پھر جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے قبر میں دکھایا جائے گا، اور اگر کوئی گنہگار ہوگا جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو قبر کے اندر اس کا ٹھکانہ بتایا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی اور ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا خواب سنایا۔ فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا جس کے ایک کونے میں ایک خوبصورت عورت جنت کی حور وضو کر رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتایا لعمر بن الخطاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ اس محل میں داخل ہوں، لیکن پھر مجھے حضرت عمر کی غیرت کا خیال آیا تو میں پلٹ کر کے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا کہ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا تو میں پلٹ آیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، کیا میں آپ پر غیرت دکھاؤں گا؟ تو جنت کا وجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کے موقع پر مجھے جنت کی سیر کرائی گئی۔ بھائی جنت کا وجود ہے، جنت اب بنی ہوئی ہے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی۔ فرماتے ہیں جنت میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ جنت میں جب چل رہا تھا میں نے جنت کے اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے پوچھا یہ قدموں کی آہٹ کس کی؟ فرمایا یہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ حضرت بلال دنیا میں چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، غالباً فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، حضرت بلال کو بلایا، بلال تمہارے ایسے کون سے اعمال ہیں جس کے بدولت تم دنیا میں چلتے ہو تو جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سارے صحابہ کرام عبادات کرتے ہیں ویسے میں بھی عبادت کرتا ہوں، میری کوئی الگ عبادت تو نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو یاد کرو تمہارا کوئی منفرد عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل میرا مجھے یاد آتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت جو ہے تحیۃ الوضو نماز میں پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں، اور جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو نماز میں پڑھ لیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اس عمل کو جاری رکھنا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال نے اس عمل کو حقیر نہیں سمجھا۔ آج کئی سارے اعمال کو ہم حقیر سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کو قائم کر کے رکھا ہے، کوئی بندہ مرتے دم تک نیک اعمال کرتا رہتا ہے، آخر میں اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور کوئی بندہ جو ہے مرتے دم تک گناہ پر رہتا ہے، آخر میں اس سے کوئی نیک عمل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو نیکیوں کو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، چاہے وہ نیکی کتنی چھوٹی کیوں نہ، ہم حقیر سمجھتے ہیں، بہت ساری نیکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ حضرات اب آئیے جنت کے نام دیکھتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتوں والا گھر تیار کر کے رکھا ہے اس کا اصل نام جنت ہی ہے، لیکن قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے کچھ دوسرے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے جنت کو دار السلام کہا، دار السلام، سلامتی والا گھر۔ ویسی سلامتی کہیں پر نہیں ہوگی۔ آج انسان دنیا میں کیسا بھی گھر بنا لے، کیسی بھی کمائی کما لے، کتنا بھی بڑا رتبہ کما لے، سلامتی اسے پوری طرح سے نہیں ملتی کیونکہ آزمائش ہے، لیکن جنت دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے۔ کسی طرح کی کوئی تکلیف، کسی طرح کی کوئی مصیبت جنت میں جنتی کو نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح جنت کا ایک نام اللہ نے فرمایا دار الاخرہ، آخرت کا گھر، لا محدود گھر۔ دنیا کے بنائے ہوئے گھر ٹوٹ جائیں گے، دنیا کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا دار المتقین، متقی پرہیزگار لوگوں کا گھر۔ جنت کو اللہ نے کہا یہ ان لوگوں کا گھر ہے جو دنیا کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا جنات النعیم، نعمتوں والے باغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے نام ذکر کر رہا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا دار القرار، سکونت اختیار کرنے، ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ۔ دنیا میں رکنا کوئی رکنا نہیں ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن آخرت میں جنت میں جو ہمیں گھر ملے گا اس گھر سے ہم کبھی نکالے نہیں جائیں گے، وہ اصل ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ اصل رکنے کی جگہ ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا جنات عدن، ہمیشگی کی جگہ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت، کبھی ختم نہیں ہونے والی، کبھی فنا نہیں ہونے والی، اس کے فنا ہونے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اور ایک مقام پر فرمایا مقام امین، پرسکون، پر اطمینان جگہ، جہاں جنتی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ تو یہ جنت کے کچھ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ حضرات جنت کے اوصاف کو جاننے سے پہلے آئیے جنت کی تھوڑا شان معلوم کرتے ہیں، اور یہ میری حقیر زبان اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت کی نعمتوں کو، اس کے اوصاف کو کیا بیان کرے گی، جس کے تعلق سے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان بیان فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جنت کا حال بیان کیا اور بے انتہا جنت کی تعریف کی، بے انتہا جنت کی نعمتوں کو ذکر کیا، اس کی تعریف کی۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، فرمایا اے میرے ساتھیوں جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، نہ تو کسی کے کان نے اس کو سنا ہے اور نہ ہی کسی زبان نے اس کو بیان کیا ہے، کسی آنکھ نے نہ تو اس کو دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے اس کو سنا ہے۔ اور فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے ذہن و دماغ پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ مثال کے طور پر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور ذہن میں خیال کریں جنت کے پھل ایسے ہوں گے، جنت کے باغات ایسے ہوں گے، وہاں دودھ کی نہریں ایسی ہوں گی، وہاں کے درخت ایسے ہوں گے، شراب کی نہریں ایسی ہوں گی، وہاں کی حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی، سالوں سال گزر جائیں ہم سب بیٹھ کر کے سوچتے رہیں اور اپنی عقل سے بڑھ کر کے سوچتے رہیں، تب بھی جنت کی نعمتوں کے ہو بہو ہم سوچ نہیں سکتے۔
اللہ نے جو نعمتیں بنائی ہیں ہماری عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک وہ بندے جو راتوں میں اپنے جسم کو بستروں سے دور رکھتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے خوف اور اس سے امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے دے رکھا ہے، جو دولت ہم نے ان کو دے رکھی ہے، اس دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرمایا کہ کوئی نفس، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے نیک بندوں کے لیے جنت میں کیسی کیسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے جنت کے اندر کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ حضرات جنت کی شان کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک کوڑا، ایک چھڑی، ایک لکڑی رکھنے کے برابر کی جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا کے حسین سے حسین مناظر آپ لے لیں، کشمیر کی خوبصورت وادیاں لے لیں، ہمالیہ کا خوبصورت پہاڑ لے لیں، دنیا کے اندر جتنے حسین و جمیل مقامات ہیں ان تمام مقامات کو جنت کی وہ جگہ جہاں پر ایک چھڑی رکھی جاتی ہو، ایک کوڑا رکھا جاتا ہو، کچرا پھینکا جاتا ہو، اس کے سامنے یہ حسین مناظر پھیکے پڑ جائیں گے، پھیکے پڑ جائیں گے۔ اور فرمایا جنت کے اندر ایسی خوشبو ہوگی، اور جنت کی جو خوشبو ہوگی آپ نے فرمایا 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے۔ جنت 40 سال کی مسافت تک دور ہے، اس سے پہلے ہی جنت کی خوشبو انسان سونگھ سکتا ہے۔ حضرات جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو جنتی کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن ایک افسوس ہر جنتی کو ہوگا۔ وہ افسوس کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر اپنے وہ لمحات جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے ہیں۔ جنتی جب جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، جنت کے درجات کو دیکھے گا کہ ایک نیکی بڑھ گئی تو ایک درجہ بڑھ جا رہا ہے، جب ایک درجہ بڑھتا ہے تو وہاں کی نعمتیں نیچے درجے سے زیادہ بہتر ہیں، وہاں کی حوریں نیچے درجے کی حوریں سے زیادہ بہتر ہیں، وہاں کے پھل نیچے درجے کے پھل سے زیادہ بہتر ہیں۔ جنتی جب یہ جنت کے درجات کو دیکھے گا اسے افسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر میں نے بہت سارے لمحات میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے۔ آج ہم بھی افسوس کرتے ہیں، کاش اپنی دکان پر 2-4 لاکھ روپے اور انویسٹ کر دیتا، میں اور تھوڑی محنت کرتا، میں اور تھوڑی کوشش کرتا، اور پیسہ کما لیتا۔ میرے بھائیوں جنت میں جانے کے بعد میں اور آپ اس بات پر افسوس کریں گے اے کاش 2-4 نیکیاں اور مل جاتی، 2-4 درجے اور بڑھ جاتے۔ اور اسی طرح جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دل فریب، ایسی دلکش نعمتوں کو تیار کر کے اللہ نے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اگر جنتی جب جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا اس قدر خوش ہوگا، اور فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی دلکش اور دل کو سکون پہنچانے والی ہوں گی۔ اگر جنت کے اندر موت ممکن ہوتی تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر مارے خوشی کے مر جاتے۔ آج ہوتا ہے کسی کمزور دل انسان کے سامنے بڑی خوشخبری آپ سنا دیجئے، فوراً ہارٹ اٹیک ہو کر کے مر جاتا ہے۔ فرمایا جنت کی نعمتیں ایسے دل فریب ہیں، ایسے دلکش ہیں۔ فرمایا اگر جنت کے اندر موت ممکن ہوتی تو جنتی اس کو دیکھ کر خوشی سے مر جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک دمبے بکرے کی شکل میں لائے گا، جنت اور جہنم کے بیچوں بیچ اسے کھڑا کیا جائے گا۔ جنتی بھی دیکھتے ہوں گے، جہنمی بھی دیکھتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکرے کو جو موت ہے اس بکرے کی شکل میں اس کو لایا گیا ہے، فرمایا اس بکرے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اس کو دیکھنے کے بعد وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرْحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، فرمایا اگر اس موقع پر خوشی کے مارے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی کے مارے مر جاتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ، فرمایا اگر اس موقع پر غم کے مارے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم کے مارے مر جاتے۔ آواز لگائی جائے گی جنتی ہمیشہ جنت میں رہو، اب موت آنے والی نہیں ہے، اے جہنمی ہمیشہ جہنم میں سڑنا، اب تمہیں بھی موت آنے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت اور جنت کی نعمتیں اتنی سکون پہنچانے والی، اتنی راحت پہنچانے والی ہوں گی۔ فرمایا کہ جنت کے اندر ایک لمحہ ساری دنیا، جس شخص نے دنیا کے اندر ساری زندگی، جس شخص نے دنیا کے اندر غموں، مصیبتوں، پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، ایسے بندے کو ایک لمحہ جنت میں داخل کیا جائے، وہ ایک لمحے کی جنت دنیا کے سارے دکھوں کو بلا دے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر اللہ کے دربار میں ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر اپنی پوری زندگی غموں، مصیبتوں، پریشانیوں میں گزاری ہوگی۔ ایسے بندے کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں کے حکم کے بعد اس بندے کو اٹھا کر کے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، ایک ڈبکی اس کی جنت میں لگائی جائے گی، پھر اسے جنت سے نکال کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے، دنیا کے اندر ایک طویل زندگی، ایک لمبی زندگی تو گزار کر کے آیا ہے، تو بتا بڑی مصیبتوں، پریشانیوں کا سامنا تو کر کے آیا ہے، اب اس ایک لمحے کی جنت نے تیرا کیا معاملہ کیا؟ وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر کبھی سکون نہیں دیکھا، کبھی راحت نہیں دیکھی، کبھی چین نہیں دیکھا، وہ بندہ کہے گا پروردگارا تیرے اس ایک لمحے کی جنت نے میری زندگی کے سارے دکھوں کو بلا دیا۔ آج ہم پریشان ہیں، یقین جانیے، اللہ سے دعا کیجئے، صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیے۔ یہ زندگی بھر کی پریشانیاں، یہ ٹینشن اور ڈپریشن جنت کی ایک جھلک کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک جھلک میں پوری کی پوری پریشانیاں انسان بھول جائے گا، کہے گا اے اللہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے میں نے دنیا کے اندر کبھی غم دیکھا ہی نہیں، میں نے دنیا کے اندر کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جنت کی شان ہے۔ ابھی جنت کا احوال یا جنت کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑے دلکش انداز میں کھینچا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت کی باریک باریک چیزوں کو احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اگلے خطبات میں انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اگر واقعی آپ لوگوں کے اندر جنت کا شوق ہے تو آپ خاص کر کے جمعہ کے دن اول وقت مسجد میں پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اسی مسجد میں آئیں، آپ جس مسجد میں بھی جمعہ کی نماز ادا کریں آپ جمعہ کا پورا ثواب حاصل کریں، ادھورے نہ رہیں۔ آپ اذان کے بعد آئیں گے، جماعت سے 5 منٹ پہلے آئیں گے تو میرے بھائیوں وہ ثواب جو جمعہ کا ثواب ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اور دوسری ریکویسٹ اور گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ہفتے بھر ہر مساجد میں آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد کے اندر درس قرآن، درس حدیث ہوتا ہے، چاہے مغرب کے بعد ہو، چاہے عصر کے بعد ہو، فجر کے بعد ہو، آپ کو بار بار سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن میری اور آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں ان چیزوں سے محروم رہتی ہیں۔ تو برائے مہربانی کم از کم جمعہ میں ایک مرتبہ اپنی خواتین کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے وہ مسائل، عورت کا مسجد میں آنا فتنہ ہے، عبادت ہے، اجازت ہے، نہیں ہے، وہ مسائل بعد کے۔ ہماری عورتیں بازار جاتی ہیں، کبھی ہم نے اس پر بحث نہیں کی۔ ہماری عورتیں گھر میں ہمارے لیے سنگار نہیں کرتی، لیکن سنگار اور بناؤ سنگار کر کے شادیوں میں جاتی ہیں، اس پر ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن جب خواتین کا مسجد میں آنے کا مسئلہ آتا ہے تو اس موقع پر ہم آپس میں لڑنے بھیڑنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت اور حالات کا تقاضا ہے، آپ یہ بات یاد رکھیے، یہ کوئی مسلک کی اختلافات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، آج ایک بڑی تعداد ہماری بہنوں کی مرتد ہو کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اسباب بتائے، پیسوں کا لالچ بتایا، وہ RSS کا جو ہے ایک سازش بتائی گئی، ساری چیزیں بتائی، لیکن میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں افواہ ہیں۔ سب سے بڑی غلطی میری اور آپ کی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو
اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھا، ہم نے قرآن اور حدیث سے دور رکھا، پیارے نبی کی سیرت اور صحابیات کی سیرت سے ہم نے دور رکھا۔ ان کے دلوں میں اسلام کا چراغ جیسے جلنا تھا ویسے ہم نے جلایا ہی نہیں۔ جس کے پاس اسلام کی کوئی اہمیت نہیں وہ خوبصورتی کو دیکھ کر بھی بھاگ جائے گی، وہ مال و دولت کو دیکھ کر بھی بھاگ جائے گی، وہ عیاشی کو دیکھ کر بھی بھاگ جائے گی۔ صحابیات کے اندر دین کی اہمیت پتہ تھی، اسلام کی جو نعمت ان کو ملی تھی وہ کتنی عظیم نعمت تھی، انہیں پتہ تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے ظلم اپنے اوپر سہنا گوارا کر لیا لیکن اسلام کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ مولانا نے جتنی خطبے میں باتیں بتائی ہیں میں جا کر کے میری بیوی کو، میری بیٹی کو، میری ماں کو بٹھا کر کے میں اچھی طرح سے سمجھا سکتا ہوں، اچھی بات ہے۔ آپ کی بہن بیٹیوں کو آپ مسجد نہ لائیں، یہ پورا خطبہ جا کر کے آپ سنا دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میں سمجھا نہیں سکتا، تو برائے مہربانی ایک حسین موقع ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کی اور میری بہنیں بیٹیاں سن سکتی ہیں، تو برائے مہربانی اس بات پر توجہ دیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا فرمائیں، ہم تمام کو وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر ہمیں زندہ رکھیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔